خلوص عشق محبت کا جام لایا ہوں، بسر خلوص بسر احترام لایا ہوں۔ خلوص عشق محبت کا جام لایا ہوں، بسر خلوص بسر احترام لایا ہوں۔ قبول کیجئے تحفہ بڑا انوکھا ہے، میں آپ کے پاس سے تعالیٰ سلام لایا ہوں۔ سبحان اللہ السلام حضرت۔ بات آپ نے میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا، اس سلام کا جواب دینا تو واجب ہے۔ وعلیکم السلام کوئی ورحمۃ مسئلہ؟ اللہ وبرکاتہ۔ بتائیے اتنے ٹھنڈے لوگ، زندگی میں پہلی بار آپ سے ملاقات ہو رہی ہے صحیح بات ہے۔ تو ماشاء اللہ ابھی تو سردی کا موسم نہیں جو اتنے ٹھنڈے پڑ گئے ہو، اور آج کی رات تو وہ رات ہے جو حقیقت کہہ رہے ہیں۔ جس کے صدقے میں کائنات کا وجود بخشا گیا ہے، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس رات میں ٹھنڈے پڑ جائیں گے تو پھر کیا کہیں گے ہم؟ ان کا ذکر کیسے منائیں گے؟ کیا کریں گے ہم لوگ؟ کیا محفل میں یا کسی میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ کسی قیمت میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ محمد کا وسیلہ نہ لیا جائے گا۔ تو میرے پیارے تھوڑا سا آج کی رات جو ہے بڑی عظمتوں والی رات ہے، تو آپ حضرات دل کی گہرائیوں سے تھوڑی سی باتیں سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولفضلك بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر میں برسا دے برسانے والے، اور یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور یا رسول اللہ میں مجرم ہوا تھا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا تھا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے،
آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب دونوں عالم کے مالک مختار سرور انبیاء امام الانبیاء حضور احمد مجتبی پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث سماعت کریں۔ حضرت عباس نبی کے سگے چچا ہے، نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے بچپن کی ایک بات بتاؤں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چچا کیا بتانا چاہتے ہو؟ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حضرت عباس آ گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی بچپن کی ایک بات کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں او میرے چچا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایسی کیا بات ہے جو تم نے میرے بچپنے میں دیکھی ہے؟ حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک وقت ایسا تھا جب آپ 2 مہینے کے تھے، آپ کے گھر کے اندر میں آ گیا اور آنے کے بعد میں میری بھابی جان حضرت آمنہ کسی کام میں مشغول ہو رہی تھی۔ میں نے کیا دیکھا؟ آقا آپ پالنے کے اندر لیٹے ہوئے تھے، میری بھابی حضرت آمنہ کسی کام میں لگی ہوئی تھے۔ آقا میں انتظار میں تھا کہ حضرت آمنہ سے تھوڑی ملاقات بات چیت ہو جائے، کسی کام کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے بھیجا تھا۔ اللہ اللہ پیارے آقا آرام فرما رہے تھے، ابھی 2 مہینے کی عمر شریف ہے میرے آقا کے، لیٹے ہوئے ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بیٹھ گیا، آپ پالنے میں لیٹے ہوئے تھے، میری بھابی جان حضرت آمنہ کسی کام میں لگی ہوئی تھی۔ آقا میں بیٹھ گیا اور اسی عالم میں کیا دیکھتا ہوں؟ میری نظر دوڑنے لگے، دوڑتے دوڑتے میں کیا دیکھتا ہوں؟ آسمان کے چاند پر جب میری نظر پڑتی ہے آقا میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھتا ہوں آسمان کا چاند کبھی ادھر جا رہا تھا، کبھی آسمان کا چاند ادھر جا رہا تھا۔ آقا میں حیران و پریشان تھا کہ آج آسمان کے چاند کو ہو کیا گیا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ آقا میں اسی کشمکش میں تھا، میں اسی عالم میں دیکھ رہا تھا۔ آقا اتنے میں میری نظر آپ کی ننھی ننھی انگلی پر پڑ گئی تھی۔ آقا میری نگاہ آپ کی ننھی ننھی انگلی مبارک پر پڑ گئی تھی۔ آقا میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں نے یہ دیکھا آپ کی انگلی جدھر جا رہی تھی آسمان کا چاند ادھر جا رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آسمان کا چاند ادھر جا رہا تھا۔ آقا میں حیران تھا، میں دیکھتا چلا گیا، میں دیکھتا چلا گیا۔ آقا آسمان کا چاند گردش کر رہا تھا، آپ کی انگلی کا اشارہ تھا، آسمان کا چاند ہل رہا تھا، کبھی دائیں جا رہا تھا کبھی بائیں جا رہا تھا۔ آقا میں اسی کشمکش میں تھا، اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے اعلان کرتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا میں اس وقت کی بات بتاتا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں چچا یہ تو واقعہ میرے دنیا میں آنے کے بعد کا ہے۔ چچا یہ واقعہ تو میرے دنیا میں آنے کے بعد کا ہے۔ میں اس وقت کی بات بتاؤں، اس سمے کی بات بتاؤں جب میں اپنی ماں کے شکم کے اندر تھا۔ سبحان اللہ، میں اس وقت کی بات بتاتا ہوں۔ اے چچا تو میرے بچپنے کی بات بتاتا ہے، میں اس وقت کی بات بتاتا ہوں۔ خصائص کبریٰ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ اللہ حضرت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے چچا سن، تو نے تو دنیا میں آنے کے بعد کا یہ منظر دیکھا ہے کہ میری انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند ادھر ادھر جا رہا تھا۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے آقا کی انگلی کے اشارے سے چاند ہی بڑھ گیا ہے، آسمان کا چاند بٹ گیا ہے، تو ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے پیارے، میرے آقا فرماتے ہیں چچا سن، جب میں اپنی ماں کے شکم کے اندر تھا، جب میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، جب میں دنیا کے اندر آیا بھی نہیں تھا، اور میرے پیارے یہ وہ نبی ہے، یہ وہ نبی آنے والا ہے، ہم اس نبی کی امت میں ہے، ابھی آئے ہوئے آئے نہیں ہے، چرچے زمانے کے اندر ہو رہے ہیں، ابھی ان کا دنیا کے اندر آنا بھی طے نہیں ہے، مگر ابھی آئے بھی نہیں ہے، مگر زمانہ چرچا کر رہا ہے۔ حضرت آدم کہتے ہیں کوئی آنے والا ہے، حضرت شیش کہتے ہیں کوئی آنے والا ہے، حضرت ادریس کہتے ہیں کوئی آنے والا ہے، حضرت زکریا نے کہا کوئی آنے والا ہے، حضرت موسیٰ نے کہا کوئی آنے والا ہے، حضرت عیسیٰ نے کہا کوئی آنے والا ہے۔ اے زمانہ والوں بتاؤ تو صحیح کون آنے والا ہے؟ ہم اعلان کر رہے ہیں، انبیاء مرسلین اعلان کر رہے ہیں کوئی آنے والا ہے، تو بتانے والے نے یہ بتایا مبارک ہو محمد رسول اللہ آنے والے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ آ رہے ہیں۔
وہ وقت قریب آ رہا ہے، وہ صبح صادق کا وقت ہے جو میرے پیغمبر دنیا کے اندر جلوہ نما ہونے والے ہیں۔ ہمارے لیے وہ رہبر بن کر کے آئے ہیں، وہ رحمت والے بن کر کے آئے ہیں، وہ عظمت والے بن کر کے آئے ہیں، وہ نور والے بن کر کے آئے ہیں۔ اور میرے پیارے میرے نبی کا اعلان ہے، جب تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک اپنے گنہگار کو بخشوا نہ دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میرے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، دلہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری لوگو، مشکل میں ہیں باراتی پرخار وادی ہے، جب اٹھنی پر سوار ہو کر کے میرے آقا جنت الفردوس میں جا رہے ہوں گے، اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں آقا کو روکو تو صحیح، آپ کی باراتی مشکل پھنس گئی ہے، آپ کی بارات مشکل میں پھنس گئی ہے، پرخار وادی ہے، ایسی پرفتن میں آسمان کا سورج جو ہے سوا نیزے پر آ گیا ہے، اللہ کا قہر و غضب برس رہا ہے، ایسے عالم میں کون بچانے والا ہے؟ اگر کوئی بچانے والا ہے وہ آمنہ کا لال بچانے والا ہے، امام الانبیاء بچانے والا ہے، سرور انبیاء بچانے والا ہے۔ اور قربان جاؤ مسلمانوں اس نبی پر کہ جس نے ہمیں چن لیا ہے، اس نبی نے ہمیں چن لیا ہے۔ اور میرے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اس ٹائم کی بات بتاؤں جب میں اپنی ماں کے شکم کے اندر تھا، میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں قربان جاؤ مسلمانوں، جب میں اپنی ماں کے شکم کے اندر تھا، لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی چرچراہٹ کو، لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی چرچراہٹ کو میں اپنے ماں کے شکم کے اندر سن لیا کرتا تھا، اور یہیں تک محدود نہیں ہے۔ آگے میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، او میرے چچا، جس قلم وہ جو قلم چلتا تھا، جس امتی کی تقدیر کو وہ لکھتا تھا، جس کے بارے میں لکھتا تھا، میں اپنے ماں کے شکم کے اندر اس کو پہچان لیا کرتا تھا، میں اس کو ماں کے پیٹ کے اندر جان لیا کرتا تھا۔ وہ نبی آنے والا ہے جو نبی، توجہ، جو نبی اپنے ماں کے شکم کے اندر اپنے امتیوں کی پہچان کر رہا ہے اور جانتا ہے، وہ نبی مدینے میں بیٹھ لیٹ کر کے اپنے گنبد خضرا میں آرام فرمانے کے بعد میں لوگوں پرویش نگر کے مسلمانوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ نبی مدینے میں رہ کر کے وہ آقا ہی کیا جو اپنوں کی خبر نہ ہو، رہتے ہیں مدینے میں پرویش نگر کی خبر نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ نبی تو وہ ہے جو سب کو جانتا ہے۔ میرے نبی تو میدان حشر کا معائنہ کرا رہے ہیں، میرے نبی تو قیامت تک کا معائنہ کرا رہے ہیں، تو کیا وہ نبی جو مدینے میں لیٹ کر کے یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میرا امتی کتنا میرا ذکر سن رہا ہے، کتنا میرا وفاداری کا ثبوت دے رہا ہے، کتنا میرے نام پر سبحان اللہ کہہ رہا ہے؟ اور ایک شاعر تو یہ کہتا ہے، سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں۔ تو کیا اس چیز سے ہم ناواقف ہیں؟ کیا واقف نہیں ہے اس چیز سے کہ میرے نبی مدینے میں لیٹ کر کے ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ اور میرے پیارے کسی نے سوال کیا، کہتا ہے کہ تم صلاۃ و سلام پڑھتے ہو کھڑے ہو جاتے ہو، کیا نبی آتے ہیں؟ میں نے کہا بے وقوف آتے ہی نہیں ہے۔ بولے کھڑے کیوں ہو جاتے ہو؟ فجر کی سلام میں دیکھو، جمعے کے سلام میں دیکھو، کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتے ہو، کیا نبی آتے ہیں؟ میں نے کہا جاہل نبی آتے ہی نہیں ہے، کیونکہ مومنوں کے گھروں سے جاتے ہی نہیں ہے۔ وہ نبی مومنوں کے گھر سے جاتے ہی نہیں ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا اللہ فرماتا ہے اے لوگو میں نے اپنے نبی کو تمہاری جانوں سے زیادہ قریب بنا دیا ہے۔ جو نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے ہم اس کا انتظار کریں گے۔ وہ نبی تو ہمارے گھر کے اندر پہلے ہی موجود ہے، وہ اپنے گنہگار امتیوں کے لیے وسیلہ ڈھونڈوانے کے لیے، اللہ سے بخشوانے کے لیے میرا نبی فرماتا ہے اے لوگو تم کس غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو، تم اپنے نبی کو چھوڑ کر کے تم دنیا میں بھٹک رہے ہو، میرے نبی کا دامن تھام لو، دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی، یہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور میرے پیارے جب نبی کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آ گیا تو میرے پیارے جنت کی طرف کیا لگتا ہے؟ جب مالک جنت ہی ہمارے ہاتھوں میں آ گئے ہیں، جب ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور قربان جاؤ مسلمانوں اس نبی پر جب زمانہ ہم سے تعلق توڑ دے گا، ہمارا سگا باپ، ہماری بیوی، ہمارا بچہ، ہمارا خاندان ہمیں دفنانے کے بعد میں ہماری قبر پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایسے وقت میں مدینے والے آقا تیری قبر کے اندر آ جائیں گے، وہ جو نبی تیری قبر کے اندر آئیں گے اپنا جلوہ دکھائیں گے، ملک نکیر سے کہیں گے تم جانتے نہیں ہوئی میرا وفا
वफादार गुलाम है, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा चाहने वाला है। कसम रब्बे काबा की, अगर मेरे नबी ने कह दिया ये मेरा है, खुदा भी गैब से निकालेगा, जो हबीब का है वही मेरा है। बोले उसका नहीं, वो किसी का नहीं है। जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं, और जो नबी का है वो खुदा का है। मेराज की रात में यही सुलह करी थी मेरे रब ने, ए नबी जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा फरमाबरदार होगा वो मेरा कहना मानेगा, और जो मेरी नमाज 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 तेरे छोड़ करके पढ़ेगा जहन्नम में फिकवा दूंगा। अगर तुझे छोड़ करके जाएगा, क्योंकि सारी कायनात तो उनके वसीले में बनाई है। अल्लाह ने इंसान को वजूद दिया उनके वसीले में, वो आने वाले हैं, वो नूर आने वाला है। और मेरे प्यारे, एक ने सवाल किया, अच्छा दोबारा रबीउल अव्वल बनाते हो, बड़ी मनाते हो, क्या हुजूर आते हैं? हमने कहा बेवकूफ, हुजूर आते हैं? कहा हमें तो नहीं दिखते। मैंने कहा आज से 1400 साल पहले तेरे बाप अबू जहल को नबी ना दिखा, उसके खानदान वालों को ना दिखा, आज तुझे दिख जाएंगे। नबी कल भी दिखते थे ईमान वालों को, आज भी दिखते हैं। और ये सबूत है, हर साल 12 रबीउल शरीफ इस अकीदे से मनाते हैं कि हुजूर हमारे आ रहे हैं, हुजूर हमारा जलवा, हमारा जलवा दिखाने के लिए हमारे दरमियान में आ रहे हैं। और रब्बे काबा की कसम, वो नबी हमारे दरमियान में मौजूद है जो 1400 साल पहले आया था, वो आज भी हमारे दरमियान में मौजूद है। वो सबसे वाकिफ है कि कौन कितनी मोहब्बत उनसे करता है ना, वो सब जानते हैं। हमारे बाप दादा को भी जानते हैं, हमारे आने वाली नस्लों को भी जानते हैं। और अल्लाह ताला ने सारी कायनात का निज़ाम मुस्तफ़ा के सदक़े में दे दिया, उनके हवाले कर दिया। और मेरे प्यारे क्यों ना हो, अल्लाह ने बनाई है मखलूक, अल्लाह ने बनाया है जहां, मगर मालिक मुस्तफ़ा है, चलाने वाले मुस्तफ़ा है, देने वाले मुस्तफ़ा है। रब फरमाता है मैं दूंगा तो ले, तू बांटता रहे अपने उम्मतियों को, मैं दूंगा तू दे, जो तेरा है वही मेरा है। और मेरे प्यारे अल्लाह ताला ने अपने नबी की वो शान बयान करी है मेरे प्यारे, कुरान उठा करके देखो तो पता चलेगा। मेरा अल्लाह कभी फरमाता है वद्दुहा, कभी फरमाता है वल्लैली इज़ा सजा, कभी फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आला हजरत ने इसी को तो नकल किया है। कभी मेरा अल्लाह यासीन कहता है, कभी मेरा अल्लाह तहा कहता है, कभी मेरा अल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहता है। अरे क्यों ना कहे मेरा परवरदिगार आलम? अरे अल्लाह ताला ने अपने हबीब को, ये तमाम जहान को, तमाम नबियों को, तमाम इंसानों को अपनी मर्जी से बनाया है, मगर रब्बे काबा की कसम महबूब को महबूब की मर्जी से बनाया है। और क्यों ना बनाए मेरे प्यारे, शान इतनी बड़ी है, अजमत इतनी बड़ी है, मेरा नबी इतना लाजवाब है, मेरा नबी इतना सोड़ा है। मेरे प्यारे जमाने वाले क्या मेरी नबी की तारीफ बयान करेंगे, जब मेरा खुदा खुद अपने नबी की तारीफ बयान कर रहा है, खुद मेरे नबी का जिक्र कर रहा है, खुद मेरे नबी का तस्करा कर रहा है। और मेरे प्यारे आला हज़रत फरमाते हैं, ये लोगों जमाने के अंदर हमने बहुत बहुत बड़ों को देखा, बहुत बहुत अच्छों को देखा है। अल्लाह अल्लाह कैसे लोग खड़े होते हैं, एक खड़ा हो गया कहता है हजरत ईसा आला, एक खड़ा हो गया हजरत मूसा आला, एक खड़ा हो गया हजरत ज़करिया आला, तीसरा खड़ा हो गया हजरत यहया आला। आगे चलते चले गए, वो कहता रहा मेरा नबी आला है, वो कहता है मेरा नबी आला है। लोगों ने अपने अपने अंदाज से लोगों के तस्कीरे सुनते चले गए, कहता है वो आला है, वो कहता है वो आला है। एक आदमी खड़ा होकर के राइटर लिखता है, कहता है यूपी का जो आगरा का जो ताजमहल है वो आला, कहता है कुतुब मीनार दिल्ली का आला, कोई कहता है लखनऊ की शाम आला, कोई कहता है कन्याकुमारी की शाम आला, कोई कहता है कश्मीर की वादी आला। कोई किस तरीके से अर्ज करता है, कोई किस तरीके से तारीफ बयान करता है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, हम भी तो कहें कि हमारा आला है, हम किसके पास जाए जो हमारी रहनुमाई फरमाए। जमाने वाले अपनों को आला कह रहे हैं, बेहुदों को आला कहते हुए चले जा रहे हैं। रब्बे काबा की कसम, जब हमारा रहबर बरेली की सरजमीन से गड़ा हुआ, हमने अर्ज किया आका अपने अपनों को आला कहा जा रहा है, आप भी तो हमारी रहनुमाई फरमाई है, हम भी तो कहें कि हमारा आला। आप क्या बयान करते हैं? अल्लाह अल्लाह, बरेली की सरजमीन 14 ग्राम से खड़ा होता है और अपने कलम से लिखना शुरू करता है, लोगों को अपने अपनों को आला कहते हैं। आला हजरत का कलम उठा, वो लिखने के बाद लिखते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी कुछ आए जिक्र खत्म हो,
چچے تھے ہٹ گئے، کچھ وقت تک تھے چلے گئے، مگر میرے نبی کا وہ ذکر ہے جب سے آئے ہیں تب سے گیا، جب سے کائنات بھی نہیں بنی تھی تب سے ذکر ہے اور تب تک رہے گا۔ میرے پیارے ان کا ذکر کے بارے میں کیا بیان کرے کہ جس کا ذکر خود اللہ کرتا ہے۔ میرے پیارے اللہ کے بارے میں دعا ہے پروردگار اعظم ہم اور سب کو اپنے رسول سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، انہی کے صدقے میں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو بھی غلط و خامیاں غلطی آئی ہو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف فرمائے۔ سارے لوگ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ